اور جب اس کی باپ کی میت آتی ہے تو ہم نہیں کھلاتے۔ کیا یہ ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب حدیث پاک آپ اٹھائیں گے اس معاملے میں 40 کا کھانا کیسا ہے تو معلوم چلے گا کہ 40واں جو کھانا ہے اصل کس کا حق ہے۔ 40 کا جو کھانا ہے وہ حق کس کا ہے؟ حق ہمارا اور آپ کا نہیں۔ جو 40 کا کھانا ہے ہمارا اور آپ کا حق نہیں ہے کہ ہم اس میں کھانا کھا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے حیثیت دیا ہے کہ وہ ایک سے دوسرے ٹائم بھی اچھے کھانا کھا سکتا ہے، خود سے بنا کے بھی اچھا کھانا کھا سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی حیثیت دیا اسے۔ جب اتنی حیثیت ہے تو پھر ہم بدنامی کیوں پھیلاتے ہیں؟ تو حقیقت یہی ہے کہ جو 40 کا کھانا کھاتا ہے، سنو اب بات، اب جب بات بھولی گئی ہے تو پورے طریقے سے کھول دوں گا۔ جی بخاری شریف میں جو حدیث پاک موجود ہے اس کا موجود یہ ہے کہ جو انسان جس کی حیثیت ہے اب تک بھی وہ 40 کا کھانا کھا رہا ہے، اللہ نے اس کو حیثیت دیا ہے کہ وہ اچھا کھا سکتا ہے، اچھا رہ سکتا ہے، اچھی چیزیں ہیں اس کے پاس، اس کے بعد بھی وہ اگر 40 کا کھانا کھا رہا ہے، اگر جس کے ساتھ مجبوری ہے، مجبوری کہتے ہیں ہم رشتے دار کے یہاں گئے، اب جس کے یہاں 40 پہ ہم گئے ہیں وہ بیچارہ کھانے کا تو انتظام کرے گا، مہمان آیا ہو تو اس کا انتظام ہے، لیکن محلے کا کون سا انتظام؟ یہ محلے والا جو معاملہ ہے وہ ڈینجر ہے۔ ایسا نہیں ہے، حدیث پاک میں موجود ہے کہ جو انسان 40 کا کھانا کھاتا ہے حیثیت کے مطابق، اللہ نے اس کو اگر حیثیت دیا اس کے بعد بھی اگر وہ کھانا کھا رہا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کھول کے بول رہا ہوں، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے جو 40 کا کھانا کھاتا ہے۔ یہ دل جو ہے نا، اور اس کے بعد نہ اس کی عبادت میں دل لگتا ہے، نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت میں دل لگتا ہے، نہ اس کی اچھی باتیں اچھی لگتی ہے، بلکہ ہر بات اسے بری لگنے لگتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ 40 کا کھانا کھانا کب؟ جب اللہ نے آپ کو حیثیت دیا ہے اس کے بعد بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں، یہ تو ظلم ہو گیا کہ آپ اس کے طرح طرح کی اس کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ہم اس کی بات نہیں کرتے جو انتظام کرو، تو بیچارہ مجبوری کے ساتھ انتظام کر رہا ہے کہ ہم اگر نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں تانے دے دے کے مانگیں گے۔ تو اپنے تانے سے بچنے کے لیے، اس چیز کو بچنے کے لیے وہ کر رہا ہے، اس کی مجبوری ہے، عزت کا داغ لگا ہوا ہے، بیچارہ مجبوری کے تحت جس کے ہاں کچھ نہیں ہوتا ہے نا۔ میں نے کئی گھر ایسے دیکھے ہیں جب 40 کا موقع آتا ہے تو وہ تل ملا جاتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، اس کے گھر پہ کچھ نہیں ہے لیکن لوگ امید لگا رہتے ہیں 40 آ رہا ہے، 40واں ہونے والا ہے۔ یہ امید جو ہے نا، یہ امید غلط ہے۔ شادی سے امید رکھنا ٹھیک ہے، ولیمہ کا کھانا کھانا بالکل سنت ہے، لیکن جو 40 کا کھانا کھانا ہے اس پر غلط ہے۔ تو جو 40 کا کھانا ہے نا، کھانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ رشتے دار یہاں گئے ہوئے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے، مجبوری یہ ہے کہ وہ بیچارہ کوئی انتظام ہی کرے گا کھانے کے لیے، لیکن جو محلے میں ہے جو خود اپنے گھر میں کھانا بنا سکتا ہے، اچھا کھانا کھا سکتا ہے، اسے چاہیے کہ اس چیز سے پرہیز کرے اور اس چیز کو بارے میں بولے بھی نہیں کسی دوسرے سے۔ تو یہ 40 کا کھانا ہے نا، یہ بند کرو، لوگوں کو ظلم کرنا، بتانا یا تیرے باپ کا 40 ہو گیا تم نے کروایا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر میں بات یہی کرایا، سارے ثوابی تو پہنچانا کام ہے۔ اگر صرف ایک سورت، ایک آیت کریمہ اللہ کی بارگاہ میں اگر پیش کیا جاتا ہے اور وہی آیت اگر قبول ہو جائے تو پھر یاد رکھو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، وہ ایک آیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک آیت کریمہ۔ ہم اور اب کیا کرتے ہیں 40 کے موقع پر گھر بلوائے، اس وقت کہتے ہیں سچ ہے بچہ، جب تک ایک قرآن نہیں پڑھے گا تو اٹھنا نہیں ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، بچی اگر دل سے پڑھ دے تو یہ پڑھنا ہے، زبردستی پڑھانا یہ غلط ہے۔ زبردستی اس کو پکڑو اور کہو نہیں تم جب تک دو پڑھ ختم نہیں کرو گے تم اٹھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ بچے سے پوچھو تمہارا دل کتنا پڑھنے کا، اگر ایک شبد پڑھنے کا ہے صحیح، تمہاری یہی یاد ہے وہی پڑھو۔ کیوں اس پر تم زیادہ تانے دیتے ہو کہ یہ چیز کرنا ہی ہے؟ اگر وہ بچہ دل میں یہ سوچ لیا کہ مجھے صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھنا ہے، تو پھر جو وہ پڑھا گیا ہے پھر وہ جائے گا ہی نہیں۔ وہ جو پڑھا گیا ہے، پھر زبردستی پہ جو پڑھا گیا ہے وہ پھر نہیں جانے والا۔
کیوں؟ کیونکہ پڑھنے کے لیے دل ہونا چاہیے، پہنچانے کے لیے دل ہونا چاہیے، اپنا اطمینان ہونا چاہیے، اپنے مطابق میرا دل یہی چاہتا ہے کہ ہم اتنا ہی پڑھیں، اور وہ کوئی چیز جو ہے نا دل سے قبول کی جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے رہے اور اللہ پر مجھے دل ہی نہیں ہے، ہم لاکھ اپنے سر کو پٹک پٹک کر مر جائیں، اللہ ایک میں سے تم کو قبول نہیں کرے۔ کیوں؟ کیونکہ سجدوں کے لیے دل ہونا چاہیے، جب تک دل جھکتا ہے تبھی سر جھکے، پہلے سر سے آگے پہلے دل جھکنا چاہیے اللہ کی بارگاہ کہ اللہ میں جھک رہا ہوں، دل سے جھکو، کسی کے کہنے کے مطابق نہیں جھکو یا کسی کے زور زبردستی سے نہیں جھکو، اپنا دل چاہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکو ورنہ مت جھکو، کیونکہ کسی کے کہنے سے اگر جھکو گے، زبردستی جھکو گے، دل نہیں چاہتا ہے نہیں جھکیں گے، تو پھر یہ بھی جھکنا جو اللہ منہ پر مار دے گا، زبردستی منہ پر مار دے گا کہ تم نے، تمہارا دل ہی نہیں تھا نماز پڑھنے کا، دل میں کہیں اور ہے، ٹکمہ ٹکمہ کی طرح۔ یہی اللہ کو کی بارگاہ کیجیے، وہاں جائیں تو دل سنبھال کر، اور جب کسی عالم کے سامنے بیٹھے تو اپنے زبان کو کنٹرول کر کے بیٹھے، یہ حقیقت ہے۔ جب کسی عالم کے بیچ میں بیٹھ رہے ہیں تو زبان کو کنٹرول کر کے رہنا چاہیے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے ہے کون؟ یہ امام ہے، اور امام کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں عزت سے بات کرنی ہے۔ اور لوگ کرتے کیا، سوچ کیا ہوتی ہے، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کیوں؟ میں کہنا چاہتا ہوں مسجد اقصیٰ میں حضور نے نماز پڑھائی کی نہیں، یہ بتاؤ۔ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کا جو لڑائی چل رہی ہے، اس کا معاملہ اس کو سمجھ ہم نہیں بتانا چاہتے ہیں، صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ شب معراج کی رات میں حضور نے جب نمازیں پڑھائی ہے، بیت المقدس میں جب حضور نے نمازیں پڑھائی ہے، تو تم بتا امامت حضور نے کی؟ آپ کہیں گے ہاں حضور نے نمازیں پڑھائی، تو تم بتاؤ کہ حضور انتظار کر رہے تھے مقتدی کا یا مقتدی انتظار کر رہے تھے حضور کا؟ حضور امام تھے، امام ہے، نماز پڑھانے والے کون؟ امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ پیدا رہتا ہے کہ حضور انتظار کر رہے تھے، یعنی امام انتظار کر رہے تھے یا پھر مقتدی انتظار کر رہا تھا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے مسجد اقصیٰ تمام پیغمبر سے بھر دی گئی ہے، وہ مسجد نماز سے جو پڑھی گئی ہے، تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین، تمام جتنے موجود رہتے ہیں، جتنے اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، سارے کے سارے مسجد اقصیٰ میں موجود تھے۔ کس کے لیے؟ حضور آ رہے ہیں نماز پڑھائیں گے، ہم مقتدی ہیں، تو حضور کے تمام نبی انتظار کر رہے تھے، بلکہ حضور نے انتظار نہیں کیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ مقتدی امام کا انتظار کرے، نہ کہ امام مقتدی کا انتظار کرے۔ جس طریقے سے حضور نے انتظار کیا ہے، کسی کا کیا انتظار نہیں کیا، مقتدیوں نے انتظار کیا، حضرت موسیٰ نے انتظار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انتظار کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتظار کیا، حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام نے انتظار کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے انتظار کیا۔ کن کا انتظار؟ اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور امام کون؟ حضور۔ حضور پیچھے سے گئے، بعد میں گئے، پوری مسجد پھول ہو گئی، مکمل ہو گئی، تب حضور جا کر کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ بتاؤ امام کا اگر اتنا کم ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ؟ لوگ کہتے امام صاحب آپ اذان نہیں دیتے، دکھاؤ ایسے کو کتاب بخاری شریف، ترمذی شریف، جہاں بھی جو کتاب دکھانا چاہتے ہیں، یا کسی مولانا سے پوچھنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ کبھی حضور نے اذان دی؟ حضور اذان دینا بہت ثواب ہے، بہت اہم کام ہے، بہت زیادہ ثواب ہے اس کی عصمتوں کا سلام، سب سلام ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اتنا ثواب سب ہے، موجود ہے، تو حضور نے کبھی اذان کیوں نہیں دی؟ حضور نے اذان کیوں نہیں دی؟ پہلا تو حق حضوری پہ تھا، حضوری اذان دے دیتے پہلے، حضور نے اذان کیوں نہیں دی اور بلال کو اذان دینے کی کیوں کہا؟ سوال یہ پیدا لیتا ہے، حضور نے اذان نہیں دی، اذان دینا بہت ثواب، حضور بھی یہ چیز فرما رہے ہیں کہ اگر اذان مسلمانوں کو بتا دیا جائے تو آپس میں تلواریں چلے گی اذان دینے کے لیے، تو میں پہلے اذان دوں گا، میں پہلے اذان دوں گا۔ اذان کا ثواب اگر بتا دیا جائے، مؤذنوں کا ثواب اگر بتا دیا جائے، تو لوگ آپس میں لڑائی کریں گے کہ اذان دینے کے لیے پہلے سے میں تیار ہوں، اذان دینے کی لڑائی چلے گی۔ لیکن حضور یہ حدیث کو بتا تو رہے ہیں، لیکن حضور نے کبھی اذان نہیں دی۔ اگر حضور اذان دے دیتے تو نہ کوئی مفتی بچتا، نہ کوئی مولوی بچتا، اور نہ ہی کوئی کوچ نہیں بچتا،
سارے کے سارے مفتی، سارے کے سارے علماء کرام، سارے اولیاء کرام، سارے انبیاء کرام، یہ جتنے نظر آ رہے ہیں سب کے سب اذان دینے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سب اذان دینے کے، کوئی نہیں بچتا اس چیز سے، سب کو اذان دینا پڑتا، اور سارے مفتی اپنے فتوے کو بند کر کے پہلے اذان دیتے ہیں۔ تو حضور نے نہ دے کر کے یہ بتایا کہ دیکھو ہر ایک کی اہمیت ہوتی ہے، ہر ایک کا چیز ہوتا ہے، اہمیت اپنی جگہ پر ہوتی ہے، ہر ایک چیز کو مرتبہ دیا گیا ہے، ہر ایک چیز کو بتایا گیا ہے کہ یہاں پر یہی چیز اچھی لگتی ہے، امام کا امامت اچھی لگتی ہے، امام کا امامت اچھی لگتی ہے، مؤذنوں کو مؤذنی اچھی لگتی ہے، ساری عبادت ہے، مؤذن بھی عبادت، امام بھی عبادت، سارے عبادت ہے، نماز پڑھانا عبادت، اذان دینا عبادت، یہ بھی عبادت ہے، لیکن عبادت بھی ایک ہوتا ہے، عبادت کہتے ہیں کہ حضور نے جو عبادت کی ہے کتنی بلند عبادت کی ہے، حضور کی عبادت کو کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں، چاہے کوئی انبیاء ہوں، کوئی رسول ہوں، کوئی صحابہ ہوں، حضور کی عبادت کے ذرہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور سوئے رہے تو عبادت، جاگے رہے تو عبادت، جہاں ہوں تو عبادت، ہر جگہ ہی عبادت حضور، ایسی روئے زمین پر کوئی جگہ ہی نہیں جہاں حضور کی عبادت نہ، ہر جگہ عبادت پائی گئی۔ تو جس طریقے سے کہا گیا ہے ہر ایک چیز کا ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا مرتبہ رکھا گیا ہے، ہر ایک چیز کی بلندی رکھی گئی ہے، یہاں پر یہی چیز اچھی لگے گی، یہاں پہ یہی چیز اچھی لگے گی۔ جس طریقے سے ظلم کرنا گناہ ہے، ظلم کرنا کسی پہ گناہ ہے، تو ظلم سہنا بھی گناہ ہے۔ جس طریقے سے ظلم کرنا گناہ ہے، آپ کریں گے تو گناہ ہے، اسی طریقے سے زیادہ ظلم سہنا بھی گناہ ہے۔ آپ آواز اٹھانی اور ظلم کے خلاف، چپ نہیں رہنا ہے۔ آپ ظلم سہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ہی پکڑ، آپ نے ظلم سہا، آپ نے ظلم سہا کہ اس کے پیچھے اپنے آواز کو نہیں اٹھائی، منہ تک کے چپ نہیں رہنا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی، ہر ایک چیز کے خلاف آواز اٹھانی۔ آج ہمارے لیے مسجد اقصی جو ہے اور بیت المقدس کتنی عظیم ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو وہ امامت کی جگہ ہے، میں نے پہلے کہا حضور کا انتظار کر رہے تھے تمام نبی کرام، اور حضور نے وہاں نماز پڑھائی، جو آج جس مسجد کی لڑائی چل رہی ہے، حضور نے نماز پڑھائی اس کی جگہ۔ جب اس جگہ نماز پڑھائی گئی تو وہ مسلمانوں کا مقدس ہو گیا جگہ، کیوں؟ کیونکہ حضور نے امامت فرمائی۔ دوسرا سب سے بڑی پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس لیے مسلمانوں کو سب سے زیادہ اہمیت رکھی جاتی ہے اس مسجد کا کہ کیونکہ پہلا مسلمانوں کا قبلہ بھی تھا۔ ہم جس طرف نماز پڑھتے ہیں کر کے آج بیت خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، لیکن پہلے جو نمازیں ادا کی گئی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں آئی تو وہ پہلے بیت المقدس ہی کی طرف عبادت کر کے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنا اور حضور کی جو نماز کا جگہ جو ہے اس کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے جو سب سے پہلے کام کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے بیت المقدس کو فتح کیا۔ بیت المقدس کو فتح سب سے پہلے کس نے کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد پھر یہود و نصارہ نے اس پر قبضہ کر لیا، ان کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نوجوان کو کھڑا کیا جس کا نام دنیا جانتے صلاح الدین ایوبی انصاری رحمہ اللہ۔ انہوں نے جو مکمل اپنے طریقے سے فتح کیا، انگریز اس چیز کو سمجھ رہے تھے کہ صلاح الدین ایوبی کیا فتح کر پائے گا، اس نوجوان لیکن اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں مسلمانوں کو پہلا قبلہ کو فتح نہ کر دوں گا میں چین سے سوؤں گا نہیں، اور کئی رات تک صلاح الدین ایوبی نے سویا نہیں، یہاں تک کہ ان کی جوانی کو دیکھ کر کے انگریزوں نے سوچا یہ تو جوان ہے، اسے بہکانا بڑا آسان ہے، اسے لالچ دینا بہت آسان ہے۔ لالچ اس نے کہا کیا، جب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، ان کے قصے بہت سن چکے تھے کہ صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اس نے کہا کیا کہ اس کو دبانے کے لیے رات کی تنہائی میں ایک خوبصورت جنگل لڑکی کو بھیجا اور کہا اسے برباد کر دیں گے، اسے ختم کر دیں گے۔ کہا گیا کہ 40 دن تک صلاح الدین ایوبی کے روم میں آیا، پورے جسم کا ایک بھی کپڑا نہیں، لیکن وہ صلاح الدین ایوبی کا دماغ میں جو چل رہی تھی باتیں وہ ہمیشہ اسی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ مجھے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، یہ اللہ مجھے آسانی عطا فرمائے۔
اور اس کی فکر میں اتنا وہ غمگین گھس رہے، اتنا زیادہ اس کے اندر رہے کہ کہا جاتا ہے کہ کبھی مڑ کر کے اس لڑکی کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ لڑکی خود گھبرا گئی کہ میں 40 دن تک ہر رات آتی ہوں، اور یہ بندہ کس سے اتنا محبت کر رہا ہے، کون ایسی چیز ہے جو یہ کبھی مڑ کر کے میرے طرف نہیں دیکھتا۔ وہ کبھی بھی مڑ کر کے جس نے نہیں دیکھا وہ صلاح الدین ایوبی علیہ رحمۃ اللہ۔ صلاح الدین ایوبی جب ادھر مڑ کے نہیں دیکھا، لڑکی گھبرا گئی کہ کیا معاملہ ہے۔ 40 دن کے بعد 41واں دن جو ہے اس نے خود کپڑا پہن کر کے آ گیا اور کہا ہے نوجوان حسین و جمیل ذرا یہ بتا کہ یہ پورے اس میں اسرائیل میں، پورے فلسطین میں، پورے عرب میں میری خوبصورتی کا چرچا ہے، چاروں طرف میری خوبصورتی کا ہر طرف چرچا ہے، ہر لوگ مجھے آزماتے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ میری خوبصورتی اتنی ہے کہ ہر لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے چاہتا ہے، اور میں تمہارے سامنے بنا کپڑے کے 40 دن تک آئی اور تم نے کبھی دیکھا کیوں؟ بنا کپڑے کے 40 دن تک میں تمہارے سامنے آئی اور تم نے دیکھا کیوں نہیں؟ تم بتاؤ کون ایسی چیز ہے، کون ایسی چیز ہے تم نے اتنی محبت کی ہے اس سے کہ تم نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا؟ وہ کہتے جانتے ہو سارا تم نے پھر مڑ کی طرف دیکھے کپڑا وپڑا پہنے ہوئے، اس نے دیکھا اور کہا سن تو دنیا کی خوبصورتی ہو سکتی ہے لیکن میرے دل کی جو خوبصورتی چیز ہے، میرے دل کے اندر جو بسا ہوا ہے، جو میرے دماغ میں بسا ہوا ہے، وہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے چہرے کی قسم کھائی ہے اور ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا پوری رات، تمہیں کیوں دیکھوں گا میں؟ سبحان اللہ۔ جو حسین پورے ملک میں، پوری دنیا میں جو رحمت للعالمین ہو، جب ان کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہو تو دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں پلٹ کر کے دیکھوں۔ میرے سامنے تو حضور ہی ہے۔ لڑکی کہ یہ حضور سے اتنی محبت ہے، تو حضور میں رکھا کیا ہے؟ جب ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا گیا تو وہ جو ہے فوراً مسلمان ہو اور کہا کہ مجھے یہ دین سے محبت ہے، اور اے نوجوان تیرا پیغمبر اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ تو صرف ان کے زلفوں میں پیار آتا ہے۔ کب محبوب بن کر کے دیکھ رہے حضور کا، اگر بننا ہے تو ایک بار بن کر کے دیکھو۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ دنیا کی کوئی چیز پر نظر نہیں کرتا، صرف اس کا حضور کا ہی چہرہ چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب صلاح الدین ایوبی 18 سال کی جوانی میں جو انہوں نے عبادت کیا نا اور بیت المقدس کو جنہوں نے فتح کیا نا، رات بھر سوئے نہیں، اور ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن قریب کیا کہ بیت المقدس کو اس نے فتح کیا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو لوگوں نے بڑا ظلم، بڑا لوگوں میں ہنگامہ ہوا اور کئی سال تک تو بین رہا کہ وہ نہیں آ سکتا ہے بیت المقدس کے اندر۔ کس پہ؟ اسرائیل پہ، اور اس پہ اسرائیل پہ بین رہا کہ آپ نہیں آ سکتے، یہود و نصارہ پہ بین تھا کہ آپ نہیں آ سکتے بیت المقدس۔ بہرحال پھر اس نے انگریزوں نے پلاننگ کیا کہ اب کسی طریقے سے مجھے بیت المقدس گھسنے دے دیا، صرف کچھ کہنے میں نہیں ہے، اپنے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے یہ چیز جو ہے ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد نکل جائیں گے۔ بہرحال اس نے کیا کیا، جب یہ بات آئی تو کہا ٹھیک ہے تم دیکھو گے پھر نکل جاؤ۔ دھیرے دھیرے نکلتا گیا۔ ایک زمانہ آیا تھا ہٹلر کا، ہٹلر کا نام ہے انگریزوں کا بڑا سخت تھا، جس کو یہودی نہیں نصرانی جس کو کہتے ہیں، کرسچن جس کو کہتے ہیں، ہٹلر اس کا میرا۔ اس نے پتا کیا کیا تھا، اس کی چیز کو اصل یہ بتا کہ اس نے ہر چیز، ہر ایک جڑ سے ختم کیا تھا، اس کی یہودیت کی نفرت کو ختم کر رہا تھا اس۔ تو اس نے کیا کیا، ہٹلر نے سب کو بہت مارا۔ کیوں مارا؟ وہ لڑائی کسی اور چیز کی تھی، آپس کی لڑائی تھی اس کی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اس وجہ سے اس نے لڑائی کی ہٹلر نے کہ میرا عیسیٰ کو تم برا کیوں کرو۔ بہرحال اس نے جب اتنی لڑائی ہوئی تو سارے ختم ہو رہے تھے، 10% باقی رہ گیا۔ ہٹلر نے 10% کو چھوڑا کیوں؟ چاہتا تو پورے جڑ سے کما کے پھینک دیتے، لیکن ہٹلر نے 10% یہودی کو چھوڑا کیا۔ وہ اس لیے چھوڑا، اس نے کہا، ایک تاریخی جملہ لکھا ہوا کتابوں میں، اس نے یہ کہا سن میں چاہتا تو یہ سارے کو ختم کر دوں گا، لیکن اگر میں ایک بار میں ختم کر دوں تو دنیا مجھ پر تانا دے گی اور کہے گی اس نے ختم کر دیا ہے۔ 10% اس لیے چھوڑا ہے کہ آنے والا زمانہ میں، آنے والا دور میں ایک وقت ایسا آئے گا
کہ یہ جو ہے اس کی کمی اور اس کی بہوتیت جو ہے اور اس کی ارادہ جو ہے اس کے غیر عقیدہ جو ہے سارے لوگوں کے سامنے ہوگا، اس کی برائیاں سارے لوگوں کے سامنے ہوگا، اس وقت ہٹلر کو یاد کیا جائے گا، اس وقت کہا جائے گا کہ ہٹلر نے سب کو ختم کر دیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ ہٹلر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، آج کتابوں میں موجود ہے وہ تاریخ۔ اس نے کہا تھا 10% اس لیے چھوڑا ہوں کہ آنے والی دنیا جب اس کی بےحرمتی کو دیکھے گا، اس کی لعنت کو دیکھے گا، اس کے ظلم کو دیکھے گا، اس کے ہر چیز کو دیکھے گا، تو پھر اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اس نے کیا کیا۔ تو اس لیے آج جو ہے جب اس کو ختم ہونے لگا، امریکہ نے اس وقت ایک چیز نکالا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ امریکہ نے دماغ لگایا کہ مسلمانوں کو لڑوا کیسے دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کیسے کیا جائے، اس کو لڑوا دیں۔ اس نے دماغ یہ لگایا کہ چھوڑے جو 10% یہودی بچ گئے تو چھوڑ دو، اور اس کو رہنے کے لیے دیا جائے۔ کس جگہ پہ دیا جائے؟ اس نے کہا اسی جگہ اس نے دماغ لگا کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کو ستائے گا۔ اس پر اس نے کہا ایسا ہے کہ عرب میں اس کو چھوڑ دیا جائے، اور عرب کی فلسطین جو جگہ ہے، بیت المقدس جو جگہ ہے، اس کی دوری پر ایک جگہ دیا گیا۔ کہتے ہیں نا اگر کوئی بنا گھر کے ہو تو اسے گھر دیا جاتا ہے رہنے کے لیے، کرائے پر جو بھی ہو۔ بہرحال فلسطین کے مسلمانوں نے اس کی مدد کیا۔ یہودی جو ہوتا ہے اس کی مدد کس نے کیا تھا؟ فلسطین۔ اصل حق کس کا تھا؟ فلسطین کی زمین۔ ملک کس کا تھا؟ فلسطین کا۔ واسی کون ہے؟ فلسطین۔ سارا چیز پیدائشی کون ہے؟ فلسطین۔ اگر زمین کس کی ہے؟ فلسطین کی۔ آ بن رہا ہے باہر سے اسرائیل، اور آنے کے بعد جو مسلمانوں کو کچھ سال کے بعد ظلم کیا ہے نا، آج تو یہ کہتا کہ ہمارا ملک ہے، ہمارا یہ چیز ہے۔ ارے فلسطین کا یہ تو شکر ہے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ تجھے رہنے کی جگہ دیا۔ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی گھر پر 20 سال رہ جاتا ہے کرائے کا مکان پر، تو اسے ایسا لگتا ہے کہ مکان ہی ہمارا ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ مکان ہی ہمارا ہے، اور مکان مالک کو بھول جاتا ہے۔ فلسطین کو مسلمانوں نے یہی کیا، فلسطین کے مسلمانوں نے یہی کیا، اس کو دیا تھا رہنے کے لیے جگہ، اور اس نے کہا کیا اس کے جگہ پر رہا بھی، اور پھر مسلمانوں کو جو ستایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ حماس غلطی پر ہے، میں مانتا ہوں کہ اس نے غلطی کیا ہے، لیکن اسرائیل کون ہمارے صحیح ہے؟ تم بتاؤ اس کو ہمارے یہ کون صحیح ہے جو آج فلسطین پر ظلم کر رہا ہے، اس پر ستایا جا رہا ہے، اس کے طرح طرح کے اڑائے جا رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں فلسطین جو مسلمان اس نے کہا کیا، اس نے تمہیں کہا کیا جو آج تم اس کو اڑا رہے ہو، اور چھوٹے چھوٹے بچے کے ساتھ تم ظلم کر رہے ہو، یہ کس نے تجھے دیا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں اس نے جس ملک میں یہ کمی تھی، جس ملک نے یہ کیا تھا، تم اس کے ساتھ کیے ہوتے تو اس بات سمجھ میں آتی، تم اس کے ساتھ خلاف کی آواز اٹھاتے تو سمجھ میں آتی، تم اس کے